الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون۔ ترجمہ، اور تو دیکھے گا ان کو سب لوگوں سے زیادہ حریص زندگی پر اور زیادہ حریص مشرکوں سے بھی، چاہتا ہے ایک ایک ان میں کا کہ عمر پاوے 1000 برس، اور نہیں اس کو بچانے والا عذاب سے اس قدر جینا، اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ خلاصہ تفسیر، اور وہ لوگ موت کی تمنا کیا خاک کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو حیات دنیاویہ کا حریص اور عام آدمیوں سے بھی بڑھ کر پائیں گے، اور اوروں کا تو کیا ذکر۔ حیرت تو یہ ہے کہ بعض مشرکین سے بھی بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حیات کا حریص دیکھیں گے، اور ان کی یہ کیفیت ہے کہ ان میں کا ایک ایک شخص اس حوث میں ہے کہ اس کی عمر 1000 برس کی ہو جائے، اور بھلا بالفرض اگر اتنی عمر ہو بھی گئی تو کیا یہ امر عذاب سے تو بچا نہیں سکتا کہ کسی کی بڑی عمر ہو جائے، اور حق تعالی کے سب پیش نظر ہیں ان کے اعمال بد جس پر ان کو عذاب ہونے والا ہے۔ فائدہ اس میں حیرت و استبعاد کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین عرب تو آخرت کے منکر تھے، ان کی بہار اور عیش تو جو کچھ ہے دنیا ہی ہے، اس لیے وہ اگر طول عمر کی تمنا کریں تو چننا عجب نہیں، مگر یہود تو آخرت کے قائل اور بزعم خود آخرت کی نعمتوں کا اپنے آپ ہی کو مستحق کہتے تھے، پھر بھی وہ دنیا میں رہنے کی تمنا کریں، یہ ہے حیرت و تعجب کی بات۔ بس باوجود اعتقاد آخرت کے طول عمر کی تمنا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ نعمت اخروی کا اپنے آپ کو مستحق سمجھنے کا دعویٰ صرف دعویٰ ہی ہے، حقیقت جو ہے اس کو یہ بھی خوب جانتے ہیں کہ وہاں پہنچ کر جہنم ہی ٹھکانہ بنے گا، اس لیے جب تک بچے نہیں تب تک ہی صحیح۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ وہ کہہ دے جو کوئی ہووے دشمن جبرائیل کا، سو اس نے تو اتارا ہے یہ کلام تیرے دل پر اللہ کے حکم سے کہ سچا بتانے والا ہے اس کلام کو جو اس کے پہلے ہے، اور راہ دکھاتا ہے اور خوشخبری سناتا ہے ایمان والوں کو۔ جو کوئی ہووے دشمن اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا، تو اللہ دشمن ہے ان کافروں کا۔ خلاصہ تفسیر، بعض یہود نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن کر کہ جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے ہیں، کہا کہ ان سے تو ہماری عداوت ہے، ہماری قوم پر واقعات حائلہ اور احکامات شاقہ انہی کے ذریعے آتے رہے ہیں۔ میکائیل علیہ السلام خوب ہیں کہ بارش اور رحمت ان کے متعلق ہے، اگر وہ وحی لایا کرتے تو ہم مان لیتے۔ سبحانہ تعالی رد فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ کہیے کہ جو شخص جبرائیل علیہ السلام سے عداوت رکھے وہ جانے لیکن اس امر کو کہ قرآن کے نہ ماننے میں کیا دخل،
وہ جانے لیکن اس امر کو قرآن کے نہ ماننے میں کیا دخل، کیونکہ اس میں تو وہ سفیر محض ہیں، سو سفارت کے طور پر انہوں نے یہ قرآن پاک آپ کے قلب تک پہنچا دیا ہے خداوندی حکم سے، تو لانے والے کی خصوصیت کیوں دیکھی جاتی ہے؟ البتہ خود قرآن کو دیکھو کہ کیسا ہے، سو اس کی خود یہ حالت ہے کہ تصدیق کر رہا ہے اپنے سے قبل والی آسمانی کتابوں کی اور رہنمائی کر رہا ہے مصالح ضروریہ کی، اور خوشخبری سنا رہا ہے ایمان والوں کو، اور کتب سماویہ کی یہی شان ہوتی ہے۔ بس قرآن ہر حال میں کتب سماوی اور قابل اتباع ٹھہرا، پھر جبرائیل علیہ السلام کی دعوت سے اس کو نہ ماننا میری حماقت ہے۔ اب رہا خود مسئلہ عداوت جبرائیل علیہ السلام کا، سو اس کا فیصلہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے نزدیک خود اللہ تعالیٰ سے عداوت رکھنا، یا اس کے دوسرے ملائکہ یا اس کے رسولوں سے، یا خود میکائیل علیہ السلام سے جن کی دوستی کا دم بھرتے ہیں، ان سب سے عداوت رکھنا اور جبرائیل علیہ السلام سے عداوت رکھنا، یہ سب ہم پلہ شمار کیے جاتے ہیں۔ اور ان سب عداوتوں کا قانون یہ ہے کہ جو کوئی شخص خدا تعالیٰ کا دشمن ہو تو اور فرشتوں کا ہو تو اور پیغمبروں کا ہو تو اور جبرائیل کا ہو تو اور میکائیل کا ہو، تو ان سب کا وبال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دشمن ہے ایسے کافروں کا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ خلاصہ ترجمہ، اور ہم نے اتاری تیری طرف آیتیں روشن، اور انکار نہ کریں گے ان کا مگر وہی جو نافرمان۔ خلاصہ تفسیر، اور بعض یہود نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ پر کوئی ایسی دلیل واضح نازل نہ ہوئی جس کو ہم بھی جانتے پہچانتے۔ اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ وہ تو ایک ہی واضح دلیل کو لیے پھرتے ہیں، ہم نے تو آپ کے پاس بہت سے دلائل واضح نازل کیے ہیں جن کو وہ بھی خوب جانتے پہچانتے ہیں۔ سو ان کا انکار نہ جاننے کی بنا پر نہیں، بلکہ یہ انکار عدول حکمی کی عادت کی وجہ سے ہے، اور قاعدہ کلیہ ہے کہ وہ انکار نہیں کیا کرتا ایسے دلائل کا مگر صرف وہی لوگ جو عدول حکمی کے عادی ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا أَحْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ کیا جب کبھی باندھیں گے کوئی قرار تو پھینک دے گی اس کو ایک جماعت ان میں سے، بلکہ ان میں اکثر یقین نہیں کرتے۔ خلاصہ تفسیر، بعض یہود کو جو وہ عہد یاد دلایا گیا جو ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے باب میں تورات میں لیا گیا تھا، تو انہوں نے خود عہد لینے ہی سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ کیا اس عہد لینے سے ان کو انکار ہے، اور ان کی تو یہ حالت ہے کہ انہوں نے اپنے مسلم عہدوں کو بھی کبھی پورا نہیں کیا، بلکہ جب کبھی بھی ان لوگوں نے دین کے متعلق کوئی عہد کیا ہوگا ضرور اس کو ان میں سے کسی نہ کسی فریق نے نظر انداز کر دیا ہوگا۔ بلکہ ان تعمیل عہد نہ کرنے والوں میں زیادہ تو ایسے ہی نکلیں گے جو سرے سے اس عہد کا یقین ہی نہیں رکھتے۔ یہ یقین نہ کرنا اس سے بڑھ کر کفر ہے۔ فائدہ، اور ایک جماعت کی تخصیص اس لیے کی گئی کہ بعض ان میں ان عہود کو پورا بھی کرتے تھے، حتیٰ کہ اخیر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون۔ اور جب پہنچ
پہنچا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، تو پھینک دیا ایک جماعت نے اہل کتاب سے کتاب اللہ کو اپنی پیٹھ کے پیچھے، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ خلاصہ تفسیر، اس آیت میں ایک خاص عہد شکنی کا ذکر فرماتے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے میں کلام تھا۔ ارشاد ہوتا ہے اور جب ان کے پاس ایک عظیم الشان پیغمبر آئے اللہ کی طرف سے جو رسول ہونے کے ساتھ تصدیق بھی کر رہے ہیں اس کتاب کی جو ان لوگوں کے پاس ہے، یعنی توراۃ کی، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر ہے، تو اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا عین توراۃ پر عمل تھا، جس کو وہ بھی کتاب اللہ جانتے ہیں، مگر باوجود اس کے بھی ان اہل کتاب میں ایک فریق نے خود اس کتاب اللہ ہی کو اس طرح سے پشت ڈال دیا جیسے ان کو اس کے مضمون کا یا کتاب اللہ ہونے کا گویا اصلاً علم ہی نہیں۔